بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ حاضرین کرام، سورہ النساء دی 135 آیت پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ چہلے ایمان نو حکم دیتا، تسی جتنے ایمان لے آئے جی اللہ دی خاطر اٹھ کھڑے ہو تے حق بات کرو۔ سارا فریضہ ہے جے ایمان لیا تے حق دا اعلان کرنے والے بن، کوئی چیز جڑی ہے وہ کمی بیشی نہیں کرنی، اور نال ہی خطرے کو آگاہ کرتا کہ حق کہنا، انصاف دی بات کرنا بہت دشوار ہے۔ تواڈے اندر ایک ایسا جذبہ جنوں ہوا کیا جاتا، تواڈا اپنا میلان اور رجحان تانوں گمراہ کر یہ دن یہ ہوندا بھی یا تسی بات چھپا جاندے دے یا وہ کوئی وڑ پا دے دے۔ فلا تتبعوا الهوى، اپنے پیار اور اپنے ناراضگی نو نہیں سامنے رکھا۔ پور شرات تے کھڑے ہو گیا سی، بندہ اتنے پھس جاتا، کسی نہ محبت ہوں آدمی وہ حق کہنا چاہتا، کسی نہ ناراضگی ہوں وہ خلاف گل کرنا چاہتا ہے۔ ایک انسان دی فطرت ہے، اللہ روکتا کہ اس شے نے انصاف دا بیڑا غرق کر دینا، نہ ایسا تعدلوا، انصاف رہ جانا، پھر حق بات نہیں ہونی، تو اپنے محبوب دیاں اچھائیاں ہی بیان کرنی، وہ خامی نہیں مننی، جڑا دشمن ہے انہیں وہ خوبی نہیں مننی، برائیاں نظر آنی۔ جو کچھ تسی کرتے جی اللہ نے خبر ہے، ڈر کے یہ ہر معاملے لیے سانو عدل دا حکم ہے۔ کر کے بیٹھے ہوئیے، عدالت ہوئیے، دینی کوئی معاملہ ہوئے، تاریخی مسئلہ ہوئے، عدل تسی کسی کا لحاظ نہیں کرنا، حق بات ہے۔ مگر یہ جس طرح میں کیتا کہ ہوا انسان کا اپنا میلان اور رجحان دخل انداز، اور یہ پاروں اتنا بڑا سانحہ پیش آیا جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ مسلمان کہلاؤن والے، حدیثاں بیان کرنے والے جڑے کسی نہ پیار کرتے سی، وہ شان جھوٹیاں بنائی گیا رسول اللہ کا نام۔ ایڈا بڑا جرم اس امت نے کیتا کہ عالم درساں بیٹھے رسول اللہ نے فرمایا صحابیہ دے وہ شانہ بیان کری، منافق دوسرے پاسے دشمن وہ بھی کہی جاندے رسول اللہ نے، وہ بندہ ایک ہی حضور نے دے بارے چاہ گیا۔ ایڈی سمجھو مصیبت ہے حدیث دے دفتران جب تو آدمی حیران رہ گیا، یار رسول اللہ دیا دو زباناں، اسے بندے نو جنتی کہی جاندے، اسے نو دوزخی کہی جاندے۔ یار ایڈے دجال پیدا ہوئے جنہاں نے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ نو چھڑ دیا کہ حق گل کہو جڑی ہے، کوئی خامی ہے تے من لو، جی اچھائی ہے کوئی بھی بیان کرو۔ جڑے ناراض ہو گئے انہوں نے سراپا عیب نظر آیا، سر تو پیروں تک کے جھوٹ کا مجموعہ، برا ہی برا۔ جڑے محبت کر لگ پائے انہوں نے خیر کر۔ میں نمونے کے طور تو ایک دو حدیثاں پڑھ دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے وہ برادر نسبتی ہے، کوئی شک نہیں حضور دے زمانے سے اسلام دے آئے، اس تو جا کے دو چار پوچھنا آپ دے خاندان سے عبد مناف چو ہاں، اور وہاں دی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ دی بیوی ہے، مومنہ دی ماں۔ مگر یہ دن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں کو کچھ کام غلط ہوئے، یہ جنہ مرضی کو زور لا لے تو ایک نام ہمالیہ ٹھانا چاہے، ٹھایا نہیں جانا۔ یہ حدیث دے اندر بھی، تاریخ دے اندر بھی دفتر موجود ہے کہ اس امت دی بربادی چ بہت بڑا دخل حضرت معاویہ نے۔ اس گل کوئی بندہ چھپا نہیں سکتا کہ وہ لعنت جڑی اس امت اج تک مسلط ہے، اور سارے کولوں تو جان چھڑاؤن لی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو رہی۔ ملوکیت اور جبر دی حکومت امام الجبابرہ ہوئی، انہاں جباراں نوں انہاں پیدا کیتا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بخلافت 30 سال ہے ثم یکون ملک عظیم، پھر جڑے آنے وہ ظالم حاکم ہونے۔ اس ظالم حکومت کی بنیاد انہوں نے مگر یہ نہیں بنا کوئی خوبی ہے نہیں، جنہاں محبت کی تھی انہوں نے رسول اللہ کا نام غلط استعمال کیا۔ العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، کمزور ردی روایتیں انہاں کٹیاں کیتیاں گی، 2 جلداں، اور یہ حاشیہ برادر محترم مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب نے، بڑی اچھی کتاب ہے امام ابن الجوزی کی، کمزور ہی حدیثاں، کیا نہیں ٹھیک کیا نہیں ٹھیک۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کی
جڑے محبت کرنے والے سی بھائی انہوں کا دار لگا تو انہوں نے یہ کہا کہ رسول کریم علیہ السلام کئی دن فرما رہے بے اس دروازے چوں جنتی بندہ آنا. حضرت معاویہ آئے اگلے دن بھی وہ کیا کہ اس دروازے جنتی داخل ہونا. حضرت معاویہ تو کسی بندے نے کیا کہ یا رسول ہے وہ بندہ. آپ نے آخیا ہاں اے معاویہ تو میرے چواں میں تیرے انت منی گانا من کا جنت کے دروازے جی آ نا دو شایا انگلوں دونیں ادا تو میرے نام مزاحمت کر جنت بڑھ لگیا سی ادا دوجے نہ کہنا ایک تے جنتی بناؤ والے نہ ڈرے کہ رسول اللہ کا نام نہ لو. تمہیں حضرت معاویہ نہ محبت ہے تھی یہ ظلم کرنا کہ رسول اللہ کا نام لے کے غلط استعمال کرنا. یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ذمہ لگا دی کہ وہ فرما دے تو پھر وقال المؤلف هذا حدیث اللہ سر اے گروہ قوامین بالقسطا شہداء. انہاں بیچارے بڑیاں گالاں کھادیاں محدثین دے جڑے راوی پرکھن والے سی پر صرف ایک ٹولا جنہاں نے اپنے رجحان دا کوئی لحاظ نہیں. حالانکہ سارے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کرنے والے ہیں نا اہل سنت جو ہے مگر انہوں نے آخیا نہیں یہ حدیث جڑی ہے جنیاں طریقیاں نہ آئی جنیاں سنداں آئی ہے تو کوئی صحیح بالکل ٹھیک کوئی نہیں. اور اگے کھول کھول کے دسیا کہ عبد الرحمان جڑا دا جو تجربے عبداللہ بن یحییٰ مجہور اسماعیل بن عیاش ضعیف ایسا اے قاضیاں دا گروہ اس تو بغیر گل نہیں حل ہونی. باقی سارے اپو اپنے لکھ دے مناظر لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ آسمان سے چڑھ گئے دوجے پاسے آئے دوزخ دے برے کرے دونوں گروہ جھوٹے بالکل لعنتی ہے. جنہ قصور کسی کا ہے منو یہ نہیں بھی ہوں ساری دنیا کی برائیاں وہ بنا دی. اے دوجا ٹولا ہوتا اے بھی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہی آدھے رسول اللہ نے فرمایا لکل امت فرعون و فرعون حاضر امت معاویہ تو بن ابی سفیان. ہر امت ایک فرعون ہویا اور اس امت دا فرعون معاویہ. توبہ نہ دشمن جڑے انہوں نے اللہ کا خوف کیتا نہ محبت والا نہ وہ حدیث صحیح تھی نہ یہ امام لکھ دے کہ یحییٰ دے بارے میں احمد بن حنبل نے پوچھا لا صاحب صحیح عبد المجید لم یسمع من عبداللہ شیعہ بالکل جھوٹیاں اے نمونے دے دور پڑتی ہیں. ایک پاسے حضور نہ کہہ کے جنت بڑھنا دوجے پاسے بھائی اس امت دا فرعون حدیثاں اس تو فرقے کتنا ختم ہو. لوگ آتے جی انہوں بڑھ دے انہوں بڑھ دے بڑھنا کہنا کتاباں جو کٹ کے دوزخی وکھاؤنا وہ بھی نکلونی ہے جنتی وکھاؤنا تو بھی نکلونا. یہ ہم چھان بین کرنی پینی نا بھی کوئی صحیح ہے کہ نہیں. اے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ انہاں دی کتاب اس بارے المنار المنیر فی الصحیح والضعیف یہ بھی ایک چھوٹی جی کتاب ایسی اردو جی ہو جائے نا یہی تواڈے پلے بڑا سرمایہ کھری اور کھوٹی نو پرکھن لئی روشنی لگی. یہ امام نے فصل پہ اور صفحہ 116 اتنے فرمایا ومن ذلك ما وضع بعض جہالة اہل سنت فی فضائل معاویہ بن ابی سفیان. جاہل اہل سنت اٹھے انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شان حدیثاں کر قال اسحاق من راہوے لا یستوی فی فضل معاویہ ابن شان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید اے غور پلے پانو طالب علم کہ حضرت معاویہ دی شان جڑی حدیث ہوگی کوئی صحیح نہیں. لکیر پھیر دیتی کدا انصاف یہ آپ انہوں رضی اللہ عنہ کہنے والے ہے مگر انہوں نے آخیا نہ یہ رسول اللہ کی حدیث کا معاملہ انکوائری سارے ذمہ لگ گئی اسی عادل منصف کوئی صحیح. اور اگلے صفحے سے لکھا 117 سے ومن ذلک الحدیث کی ضم معاویہ ادا ہی جگہ نام لے کے حضرت معاویہ فرعون ہے دوسری وہ بھی چکی نہ انہوں دی شان کیا کوئی نہ انہوں دی مذمت. اللہ اے آؤ کم جڑا صرف قوامون بالقسط اور جڑے شہداء وہ کرتے جنہوں نے آخیا اللہ نو اسی رکھنا بندیاں دی پرواہ کرو. یہ بیان کیوں ہوا اے بہت جمعہ تو آپ پرچی میرے کو ہے. یہ دوست اگے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنازے کے بارے جی لمبا صفحہ نے دیتا مگر نہ تے صحیح عبارت ہی لکھ سکتا ہے. کوئی اچھا پڑھیا لکھا بندہ کتاباں ویلا رہتا نہ اردو صحیح ہے نہ عربی صحیح ہے. اور جواب میں پھر چونکہ بہت لمبا سی ریکارڈ کرا دیتا سی وہ جنازہ کہنا پڑھیا کہ نہیں. ایک دوسری چیز اے دوسری سائڈ اس مینو لکھا خلاصہ پڑھ مولانا صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے آپ کا موقف مبنی بر حقائق کو قرائن سماعت کرنے کے بعد مندرجہ ذیل اشکال پیدا ہوا جس کے رفع کے لیے آپ سے مرادت کر رہا ہوں. جواب قواعد علوم الحدیث کے اصول و ضوابط کی روشنی میں واضح و اظہر روشن و عیاں و شافی و وافی ہونا ہو. اے تین بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرد جرم لگائی
عدل و انصاف کے تقاضوں کو بالائے تار رکھ کر فی ذات ہی نفس ہی احکامات جاری کرنا اور ظلم روا رکھنا جداں دا لکھ سکیا لکھا ایک تے اس شخص نے اپنی مرضی دے فیصلے کیتے ہیں انصاف نہیں چھڑ دوسرا متہم بالکل یہ بھی تہمت ہے کہ جھوٹ بولتا جھوٹ کا بھی اسلام قول و فعل میں اتضاع مذکورہ بالا خامیوں و کمزوریوں سے متصف شخص کی مرضیات کی کیا حقیقت باقی رہ جائے بڑا حملہ ہے کہانیاں نہیں وہ آندا کی بخاری مسلم چکی پھر دے یہ کہڑی حدیثاں یہو جہا جھوٹا انصاف کے خلاف گلاں کرنے والا قول و فعل ستاد حدیثاں لئی پھر دے جی بڑا بڑا حملہ بخاری اندر باقی حدیثاں اگر ان کی روایات قابل اعتماد ہیں تو کس کلیہ و قانون کے تحت قرار پائے علمی سوال ہے کہ جی ادھر وہ قصور ہے وہ کہڑا قانون ہے پھر جڑا آندا جی حدیثاں منو فن رجال و اسماء و رجال کی کتب میں راوی کی شکایت کے لیے جو اصول و معیار مقرر شدہ کیا ان کی ذات سے مستثنا آندا جڑے قانون بنایا حدیث کی کتاباں کے راوی یہو جہا ہونا چاہیے معتبر یہ وہ تو باہر ہے اس لیے قانون ختم ہو گیا راوی کی شکایت کے لیے صادق القول عادل متقن ہونا لازم اس اصول و قاعدے کی کیا حیثیت رہتا تھی پڑھا لکھا بندہ مگر عبارت میں کچھ ٹھیک کی عبارت نہیں لکھی تو بھائی سوال تو ہے اسی یہ سامنا تو کرنا یہ تو نہیں ہونا اسی تنی کترا دی بھی نہیں یہ کوئی بیان نہیں کرنا انہوں سمجھاؤنا ہے بحث پاروں اسی قصور جڑے تو دسے ہونا جو کچھ لکھے بھی ہے اے جھوٹا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو متہم بالکذب ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں تہمت ہے جھوٹ نہیں کسی نے انہوں نے ٹھیک ہے باقی گلاں جڑیاں کوئی شک نہیں جو انہوں نے شرعی قوانین بھی کئی پامال کیتے یہ صحاح دے اندر ہی موجود ہے کہ رسول اللہ دا واضح حکم ہوندا سی اپنا چلا دیں یہ کوئی گلاں نہیں انہوں کا انکار نہیں کرنا یہ بھی اسی کریے پیچھے ہوا یہ بھی نہیں انہوں نے جھوٹ کی تہمت سی ابو داؤد کتاب الکتاب وکان معاویہ رضی اللہ عنہ لا یتہم فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھان بین تو بعد یہ گروہ سی جے پڑھیا جاندے معاویہ انہاں ریت نہیں سی کرنی انہاں کیا سی چھان بین کر چکے ہیں حدیث رسول کے بارے جناب سے کوئی تہمت کوئی نہیں لبا جس بندے نے اپنے مطلب کی کوئی حدیث بنا کے اپنا کام چلا لیا اور یہ دلیل امام محمد بن ابراہیم الوزیر الجمانی اے کتاب الروض الباسم فی الذبیان سنت بالکل یہ 9 جلداں دا خلاصہ وڈی کتاب 9 جلداں چ یہ دا خلاصہ 2 جلداں امام نے اس سوال نو ٹچ اس سے بحث کی ہے کیونکہ میں تمہیں دسیا کہ انہوں نے استاد جمن جڑے سی علی بن محمد انہوں نے یہ کتاب لکھی اور یہ سارے سوال انہوں نے انہیں آخیا کہڑے مذہب کی داخل ہوتا پھر رائے سنت والے حدیثاں یہو جہے بندے دیا حدیثاں لیں علی نہ جنگ کی اور یہو جہ انہیں ظلم کیتے امام نے انکار نہیں کیا منصف انہیں آخیا بالکل یہ گلاں تھوڑی اسی مکر دے نہیں تو اب تو زیادہ مننے ہیں کہ حدیثاں موجود ہے انکار نہیں کیا حضرت علی نہ جنگ بھی کی ہے انہوں نے گالاں بھی انہیں کڑوائیاں ہیں بعد ہی اور ظلم زیادتی کی منصف ہوں سوال یہ ہے کہ انہوں نے حدیثاں کیوں من رہے ایت کے جی بحث بہت عمدہ علمی ہے یہ ساتھی نو سن لینی میں خلاصے کے طور پڑھنا یہ 113 صفحے تو شروع ہوتی ہے اینو علمی بحث اے شیوخ نو پڑھنا چاہیے اور اپنے ادارے سے یہ کتاباں پڑھاؤنیاں چاہیے ایڈا حدیث کا ڈیفینس کری گا پھیرا پھیریاں نہیں اگلے کو کتاباں ہوں حضرت معاویہ کا جڑے غلط کام ہے کسی نے امت وہ انکار نہیں کیا ولی ہے یزید نو بنانا غلطی ہے وجیاد نو اپنا پڑھائی حرامی نو بنانا غلطی ہے یہ سب سیاست موجود مگر آ جڑا ہے اتہام ہے اور یہ الزام تو جھوٹ بولتے سی حدیث کر دے یہ تو بڑی بالکل کسی نے ابا کا انہوں نے دشمنوں بھی زور لایا حدیث نہیں جانی تو امام پھر اتنے لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جڑیاں نا حدیثاں اور آدھے ہر ایک کا میں حل کیتا تے شیعہ لوگ جڑے کچھ راضی بھی ہو جاتے مگر یہ 2 بندیاں کا معاملہ ایسا بھی اتنے ساری یہاں کی صلح ہوں کسی طرح میں کوئی کلیہ نہیں سمجھ آؤں حضرت معاویہ اور عمرو بن العاص انہوں بالکل زندگی سمجھتے کہ کوئی مسلمان نہیں سی کافر ہی سی بچوں سے اسلام سے بڑے انہوں نے آدھا ان کتاب نبڑا اخیر آدھا ایک حال نظر آ گیا کہ میں پھر انہوں نے حدیثاں تلاش کر رہا ہوں کل حدیثاں انہوں دعاں تو کنیاں اور انہوں دعاں دیاں حدیثاں دے شواہد لب حد کرتی اس عالم نے آخیا پائی انہوں دیاں چھڈ بھی دیو کہ کوئی حدیث کا نہیں ملتا یہ ہوئی گلا فلاں فلاں صحابی نے فلاں کتاب اخیر کر چڑی انہیں آخیا ہوں معاویہ کی آخنا تو عمرو بن العاص کی آخنا رضی اللہ عنہ جی وہ کلے ہی یہ بیان کر دے اور کوئی تائید نہ کر رہا تے اعتراض میں اسی آدھے یار یہو جہ بندے شاید مگر انہیں کلی کلی حدیث کا نا بیا حدیثاں کولے نہ تو آئیاں فلانی فلانی جگہ
اور فلاں فلاں صحابی نے یہ گل رسول اللہ تو فلانی فلانی کتاب سنا. یہ لمبی گل ہے، ہوں کی سنا. آخر سے جو کچھ ہے انہیں آخر کھول لینا تو جو کچھ ہے نا جتنے صحیح ہے بچے ضعیف میں انہوں کا تمہیں شاہد دی گواہ لب دیتے کہ انہوں نے اس بارے کوئی نہیں کولوں گل کی. یہ دوجے نیک صحابہ بیان کر دے. آخر سے بڑی پیاری بات کہی، بہت اچھی بات ہے، یہ کوئی رد نہیں کر سکتا. ایویں ہوں ضد کوئی کرے کرے قصور یہاں دے میں مننا، میں نہیں انہوں لوگوں سے جڑا کے یہاں کو قصور نہیں ہوئے. وَلَهُ حَنَات امام ذہبی خود آتے ہیں کہ یہاں کو بہت غلط کام ہوئے. یا اللہ اللہ انہوں نے معاف کر، اے کہنا چاہیے. مکرم کا کوئی فائدہ نہیں، مگر کہ حدیث نہیں منی. اس امام نے کمال کر دی. انہوں نے آخیا یار جنیاں انہوں نے سنائیاں یہ ساری دوجے صحابہ سناؤ. ایک مور لگ گئی اس بارے انہوں نے کوئی بات جان. آخر پہ لکھتا 119 بہت بڑی بات ہے. وَلَا لَمْ يَدُلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَرْدَ كَتُّ فِي زَمْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ وَلَا فِي اسْتِحْلَالِ حَرْبِهِ وَلَا فِضَائِلِ عُثْمَانَ وَلَا فِي ذَمِّ الْقَائِمِينَ عَلَيْهِ مَا تَصْدِيقِ جُنْدِ لَهُ حَاجَةٍ إِلَىٰ تَنْفِيذِ انتظار. ایک سمجھو درایت ہے، کتاباں چھڈ کے بھی عقل نہ سوچو. وہاں معاویہ رضی اللہ عنہ دی ضرورت سی اور وہ سارا گروہ اندھا دھند دی منتا سی. وہ بناؤں تے یہ بناؤں کہ علی دی مذمت کوئی حدیث بنا. علی برا گالا بھی کٹوا سی لانت کر رہا، کوئی ہتھیار ورت رہتا. حضور نے آخیا شامی تے منتے سی، وہ علی تو بعد جب عزم کر رہے انہیں من لینا سی. حضور نے آخیا علی دوستی ہے. آندا کسے دنیا کی کتاب نہیں لبا، کسے دنیا کسے بندے نہیں لکھیا کہ علی رضی اللہ عنہ مذمت معاویہ نے کوئی روایت بیان. اور نہ ہی آندا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی ایڈی شان سی، وہ دے خون دے بدلے بھی اٹھیا سی، وہ دے کر لینا بے عثمان رضی اللہ عنہ دی فضیلتاں اس بارے سی کوئی روایت پوچھی نے نہیں بنائی. نہ جڑے حضرت عثمان رضی اللہ کے خلاف اٹھے سی انہوں نے کہا میں جی کو خون کا بدلا لین لی اٹھیا. کئی عقل مند انہوں چیزوں دماغ چ بٹھا رہے اٹھے ہی بردا ہر وقت کہ حضور کہہ گیا جڑے عثمان قتل کرنے ادا دے کتے یا پلیز جی ہوں اہل حدیث جو بندی لکھ دے انے ہو کے. حالانکہ قاتلی نے عثمان صحابہ اور انہوں جڑا صحابہ نو مندا انہوں زبان نہیں کھولنی، بکواس کرتے رہتے. ایسی بدماش ہی الو دے پٹھو کدی جا کے حدیث دیا کتاباں کڈو. وہ کون سی حضرت عثمان نو مارنا؟ صحابہ کے ایڈے عاشق نہیں بنے. نہ کوئی اٹھتا سلیمان بن سرد بائی حرامی ہو سلیمان بن سرد صحابیا جلیلا نبیلا فاضلا. اے دکھنا نہ کہنا کہ انہوں نے کسے صحابی کا کوئی. اور مکان کرنے والا کون سی مصر نے لیا؟ عبد الرحمان ابن ادیس بلی. 1400 بندہ جنہ درخت کھان بیٹھ جی آیت پڑھ دیں گے انہیں تھی ہو نہ بکوا نہیں. مگر حضرت معاویہ نے انہوں کے خلاف بھی کوئی نہیں بنا. یعنی سچ کے رہن کا حال ہے بھائی جتھے ضرورت سی نا علی دی برائی نہیں کو کر لینا. حضرت عثمان دی شان بیان کرنی کر دہلیوں سے آیا امام شیعہ تو مگر جب ویکیا بھی نہیں ٹھوس بنیاداں تے اہل سنت دی حدیث کرنا. انہیں پھر اپنے استاد کا مقابلہ 9 جلداں لکھیاں اور حدیث نے بچا دیا. امام شوکانی فرماؤں دے یمن تو کچھ بھی نہ اسلام میں ملتا ہے کتاب ہی مل جاتی محمد بن ابراہیم یہ ہوئی کا ایڈا دفاع کیا کوئی جمیا ہی نہیں ماں والا. ادھر یہ ثابت کرتا کہ جنیاں نے بیان کی وہ سارے ہور صحابی دسے. ادھر یہ کیا اتنے ضرورت سی انہوں علی دی برائی کوئی حدیث لیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی فضیلت بنا جی جنگ لڑ رہا سی علی نا وہ جواب بنا کہ حضور نے آخیا جا خون کا بدلا نہ لے کوئی نہیں پیار فلم یکن منہ فی ذلک شیء علی طول المدت. اینا زمانہ انہیں حکومت 20 سال گورنر رہا 20 سال اپنا ایک کوئی حدیث یہو جی نقل نہیں جھوٹھی بھی نہیں نقل ہوئی. لا فی حیات علی ولا بعد وفات. نہ حضرت علی کی زندگی کو یہو جی ثابت ہوئی ہونا تو نہ وفات تو بعد. ولن فردا بروایت ما یخالف الاسلام و یحدث القواعد. اور نہ یہو جی حدیث ہی کو دنیا کی نکلی ہے جہے تو اسلام نو گراؤں دے دین اسلام نو نقصان پہنچاؤں دے. 119 سب 113 تو جنیاں حدیث یہاں تو آئی انہوں نے دوجے صحابی گواہ موجود ہے. انہوں نے کر بھی دیے تو گلاں دوجے صحابہ نے بیان کی. کہ آپ کوئی ایسا نہیں ثابت ہوا کہ جتھے واقعی ضرورت سی سیاسی بنیاد سے کوئی ایسا بوت نہیں. اس طرح متہم بالکذب کی گل کی کہ الزام ٹوٹا تو مت ہے نہیں کہ انہوں نے کہ حدیث گل کری. ہوں بھائی سوال یہ ہے کہ اسی جڑا حدیث کے آنے کوئی عادل ہونا چاہیے متقی ہونا چاہیے وہ گلاں یہاں نہیں. یہاں کے کام ایسے کیتے جڑے کبیرے کہڑے کس طرح عادل الصحابۃ کلھم عدول جڑا قانون بنایا ایت بھی نہیں حدیث بھی نہیں. کئی باری عالم کہہ دیں جی حدیث حضور نے فرمایا صحابی سارے عادل. نہ یہ ایت نہیں حدیث نہیں علماء نے آپ ایک کلیہ بنایا کہ صحابہ سارے عادل. یہ سے لوگوں نے سوال کیا عادل کا دے
کوئی شراب پیندا انہوں کوڑے بجے آ، کسی نے زنا کیتا سنسار کر رہا، فاسق تے ہے گے۔ یہ کتنے گل گئی کیا ثابت کرو دو؟ اس تو اس علمی مسئلے نو اج پرلے بند کہ جدوں یہ کہنے اسی کہ صحابہ سارے عادل ہے، وہ جوڑا ہے مطلب کرتا میں انہوں کو گناہ نہیں ہوا جھوٹا، حدیثاں دا منہ پن دیں گناہ بڑے بڑے ہوئے، زنا بھی ہوئے، شراباں پیتیاں، ایسی کوئی گل۔ عادل کی ہے؟ عادل دا صرف یہ مطلب ہے کہ چھلیاں لگا کے دیکھیا مگر معجزہ رسول اللہ دا اور رب بچا گیا دین نو پہلے سٹیج سے۔ انہوں نے ہور گناہ جن مرضی کیتے ہون، رسول کریم تے جھوٹھی حدیث بنانا صحابی نہیں لبا۔ ہاں اس تو دین بچ گیا جس تو اصحابہ کلھم مودون دا مطلب کہ نبی پاک تے نہ لے کے دلوں جھوٹ کر کے کسی صحابی نہیں بنا۔ یہ نہیں کوئی نشان ملتا، بندے پوچھ سکتے ہیں ہور گناہ کرتے تھے کیوں نہیں کبھی ادھر رب کی مہربانی ہوئی ہے، سنت رسول نے بچا لیا، ورنہ زبان وہ کھول سکتے جھوٹی جتنے ہور برے کام کر لیں گے جی، جنا ہو گئے شرابہ جھوٹ بولا کیا مگر اللہ کی مہربانی اس امت سے کہ کسی صحابی تو یہ نہیں جرم ثابت ہوا کہ انہیں حدیث رسول جاری کرا۔ اس تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ دنیا کے حوالے پڑھا تاکہ کلیہ سمجھ آ جائے کہ جدوں اسی آنے ہر صحابی عادل، اور اتنے کئی شیعہ علماء نے کتاباں لکھیاں عدالت و صحابہ اور وہ گناہ لکھے اور اردو ترجمے ہو گئے۔ باقی کئی بچے پریشان ہو جن گناہ تو ہے جس سے آج بھائی یہ نہیں جی لینا کہ حدیث واسطے چاہیے بھی وہ فرشتہ ہوئے، اداں کا کوئی نہیں نکلنا، بندے کو گناہ ہوندے رہتے ہیں۔ اتنے صرف دو شاید چاہیے اصول کے طور پر سمجھ لو، اگر حدیث پڑھنی ہے تو صدق اور حفظ، بس کوئی اور شاہ نہیں ویکھنی، اپنی زندگی چو کی کردا کی نہیں کردا، سچ بول رہا ہوئے یہ ثابت ہوئے کہ انہیں حدیث کبھی کسی بیانی تے حافظہ کی، اے دو شاہ لب جانو عادل ہے، حدیث کے علم چو عادل ہے، پاویں وہ شرابی ہے تو پاویں اے کلیے نو ذہن نشین کرنا۔ اتنے جڑی عدالت مطلب وہ فرشتیاں والی نہیں کہ ان کو گناہ نہ ہوندے ہون، صرف یہ درکار ہے جہاں نیریشن کر رہا حضور تو بیان کرے اتنے چاہیے بھی وہ جھوٹ سے نہیں بولتا حضور کا نام لے کے تے دوجے پاسے گل ہی یاد ہے انہوں یہاں دونوں گلوں کا اطمینان ہو جائے تو مسئلہ بالکل حل۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے فرماؤں کہ جدو اسی آنے کہ صحابہ جڑے عادل ہے وہ اہم کرو سمجھتے بھی غلطی کوئی نہیں ہوندی۔ وقال شاہ ولی اللہ دہلوی وبالتتبع وجدنا الناس ثابت یا تکذون الكذب على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد الذنوب ويحذرون عنه غایۃ یحتذرون عنه غایۃ الاحتراز۔ فرماؤں دے چھان بین کر کے اسی دیکھ لیا، پوری طرح ڈھونڈیا، رعایت نہیں کی کوئی، مگر تتبع اور تلاش میں پتہ چل گیا کہ صحابہ سارے دے سارے پاویں کوئی آ رہا تو پاویں آ یہ سارے اس گل بہت بڑا گناہ سمجھتے تھی میں رسول اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولتا۔ حضور نے چونکہ بہت ڈرایا سی، بے شمار موقع سے کیا سی بھی جنہیں میرا نام لے کے کوئی گل کی جی میں نہیں کی دوست یہ اثر بہت دن ہو گیا سی۔ اس کو نبی علیہ السلام کا نام لے کے جھوٹ نہیں بولتے ویحترزون عنہ غایۃ الاحتراز، اس بارے پوری طرح پرہیز کرتے۔ یہ تدریب الراوی رد حاشیے تھی بالکل محمد محی الدین سارے اور مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے کتاب لکھا کہ اسی جڑا کہیں جڑے نے صحابہ عادل ہے ہاں چے در متون عقائد مرکومت کے صحابی راتان نہ بات کر درست ہے، اما روایت حدیث ہے کہ متضمن وجہ رجوع تان در باز صحابہ باشد باقی نہ دارد ہے بیان نہ کرو ان برائیاں۔ شاہ صاحب کیا کتاباں پھوٹ جانیاں تھا صاحب نے لکھا کہ شراب پیتی کہ تسی دھوکھا کرنا علم کوئی ڈر نہیں ہو حدیثاں سناؤ جنہاں کا علم چاہے باؤں بیان کرو کہ فلاں کو غلطی ہوئی مگر یہ مطلب یہ نہیں ہوتی حدیث کے اخبار بل جملہ غرض اصحاب متون بین حسب صحابیت نہ کہ صحابہ کلهم معصوما ووجہ رجوع تام داشت۔ حدیث کے عالم دے اندر سارے تے اعتبار کرو یا یہ مطلب نہیں کہ معصوم ہے تے کوئی گناہ نہیں ہوندا تے نہ تے کوئی تان نہیں ہو سکتا وہاں کے در کتب اصولیہ مرقومت کیا صحابہ کلهم حضور بس مراد آت کے صحابہ کلهم تر روایت حدیث اذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مامون معتبر۔ جدو اسی آنے صحابہ سارے معتبر ہے وہ صرف حدیث کہ حدیث کی حد تک یہ لوگ جب کہیں دے رسول اللہ نے فرمایا عمرو بن العاص پاویں حضرت معاویہ یا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سارے معتبر، اتنے سوال نہیں اٹھ سکتا بیلی کا اعتبار ہے دوجے نے وہ ہور گلا کہہ دے چلی حق تے وہ معاملے وکھرے حدیث رسول تے سارے مامون و معتبر۔ ہر گزر جیسا کذب در روایت ثابت نہ ہو، حدیث کے علم کسی تو نہیں ثابت ہویا نہ کوئی بخا سکیا بے نے یاری بنا کے یار اپنا کام چلا رہا سی لبھی نہیں اور اعتراض وکرے چنانچہ بتجربہ و تحقیق نہ رسیدہ کہ در مقدمات دیگر ازمیات روگ گفتہ باشن نہ آنکھ مسئلے گناہ نہ شد
آگے یہ نہیں کہ کسی ہور کم چ گناہ نہیں ہوئے بڑے بڑے، مگر آیا رب دا فضل رہا ہے کہ حدیث پاک کے اندر چور نہیں بنا۔ چنانچہ ان قریب گزشت کے بعد علی حاضر حضور آمد تنسلم بیتکاوے کبیرہ محدود گشتہ آگے کنیاں حدیثاں سی ممبروں سے سونے کہ فلاں صحابی کو زنا ہوا حضور نے سنکار کیا، فلاں غم دیا اور تو زنا ہوا سنکار کیا، تو زنا تو بڑی کو برائی ہے، حداں لگی آنا سے مگر وہ ہور جرم حدیث رسول چل رہا حفاظت کر گیا۔ میں خلاصے کے طور تھوڑا بہت پڑھتا اور ابن نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرضا لما کان وما یکون بین یدی سعودیہ نے چھپائی، اور یہ بھی کتاب چھوٹی ہونے کے باوجود بہت عمدہ کہ حضور کے زمانے تو ہن تک جو ہو چکا تو جو اجے گاہ ہونا وہ ساری پیش گوئیاں کٹھیاں کریں، جو ہو چکا وہ دسی گیا کہ دیکھو حضور کا معجزہ پورا ہو گیا، کیا آپ نے دسیا سی فلاں سن چاہ کے ہو گیا، اور جو قیامت تک ہونا ہے حضرت مہدی ہے، مسیح علیہ السلام دا نزول، دجال، یہ سب لکھی کتاب ہی ایسی کہ جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہونا وہ بیان کیا۔ تو یہ الامام المہدی سے بحث کر دے یہ ابن خلدون نے شوشا چھڑتا نہیں اس بارے جنیاں حدیثاں ہیں کمزور جنیاں فلاں راوی ہے فلاں، تو پھر اتنے لکھ دے والا ایسا کما 112 اور 113 ابن خلدون کی بحث ٹھیک نہیں، ایویں اس طرح حدیثاں نہیں اڑانا چاہیے۔ وَإِنَّ الْأَحَقَّ بِالِاتِّبَاعِ وَالْقَوْلَ الْمُحَقَّقَ عَنِ الْمُحَدِّثِينَ الْمُمَيِّزِينَ بَيْنَ الدَّارِ وَالْقَيَانِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الرُّوَاةِ وَرِجَالِ الْأَحَادِيثِ أَمْرَانِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا۔ بہت نقطے کی گل ہے، ورنہ پیر پیر سے سوار ہونا وہ بندے نے چاہ غلط کام کیتا حدیث ہی نہ لو، پھر پائی دنیا سچا گواہ کوئی نہیں لگا، سارے کو کچھ نہ کوئی غلط کام ہوں پھر تو عدالت کا نظام ہی ختم ہو جانا، کوئی نہ کوئی ایپ سے ہر بندے سے نکلی ہونا۔ تو فرمایا جڑا حق ہے نا اور جی پیروی کرنی چاہیے، اور حدیث کے آرما نے جڑا نچوڑ کڈیا ہوا ہے کہ راویاں صرف 2 گلاں لبنیاں چاہیے، تیسری نہیں ڈھونڈنی چاہیے، وہ کس فرقے کا کس پارٹی کا کہڑی جنگ کیا، اے تیسری گل تلاش کرو گے سارا علم اڑ جاؤ گا۔ 2 شیاں اللہم ضبط اے چاہیے جڑا گل سنا رہا ہے کہ یادداشت ٹھیک ہے ترت نہیں گل، جڑا یادداشت نہیں ٹھیک وہ گل ہے عقل کی گل کہ جدوں یاد ہی نہیں ہوندا یہ گل کا کی اعتبار ہے، وضاحتی ہوئے کٹاتی۔ تو فرمایا ایک ضبط چاہیے اللہ صدق اور دوجا سچ ہے، سچا اور ضابط جڑا دون ما تبر امت اہل الاصول من العذارت وغیرہ وہ آندے جڑے ایویں شرطاں لاوندا یہو جہا ہونا چاہیے زندگی پر گناہ کبیرہ نہ کیتا ہوئے، یہ ساری ایویں وہمی گلاں فلا یتطرق الوهم الى صحت الحدیث بغیر ذلك۔ اے 2 گلاں اگر راوی چ نکل آئیاں کہ وہ سچا ہے اور حافظہ ٹھیک، تسی نہیں کہنا ہے خارجیت ہے رافضیت ہے فلانا، یہ گلاں کوئی نہیں ہے، وہ تو رب دا معاملہ بے عقیدہ کی رکھدا، تسی یہ دیکھو کہ سچ سے بولدا اور یادداشت ٹھیک ہے، ادوں بعد حدیث کوئی اعتراض نہیں۔ کیسا مثل ذالک کے تصرف چلا رجال السیان وہ آندے یہو جی گلاں چلا دیو گے تو بخاری مسلم بھی اٹھ جانی، انہاں دے راویاں تے 100 اعتراض علماء نے کیتا، مگر وہ اس نے موت برگنیاں گئیاں بھی وہ ضابط ہے اور صادق ہے، بندے جڑے انہاں دا حافظہ ٹھیک ہے سچے 112 113 صفحے سے پھر امام مہدی چاہیے کہ امام مہدی دا ہونا برحق کیا، حضرت فاطمہ کی اولاد ہونا، محمد دا نام ہے، عبداللہ دا باپ ہے، اور انہیں آ کے زمین ظلم نہ پڑی ہونی، انصاف نہ پھر انہوں پر دینا، یہ ساریاں حدیثاں پھر امام نواب صدیق حسن نے اکٹھیاں کرے، وہ خیر علیحدہ خطبہ، مگر صرف یہ دسن لی کہ حدیثاں سے اعتراض کرنا تو صرف 2 گلاں کہ یا اس آدمی کا حافظہ نہیں درست پایا گیا یا یہ سچ نہیں بولتا، اگر وہ سچ بولتا اور حافظہ ٹھیک تو گاہ کوئی بحث نہیں کرنی، ٹھیک ہی چیز۔ اس امام نے لکھی ہے جن نے بلوغ المرام کی طرح سبل السلام 4 رسالہ لکھا کہ لوگ آتے جی وہ پہلے عالم امام اجتہاد کر سکتے جی، ہوں دے عالم کوئی حق نہیں آتا، عقل دے انے ہو، جنی سہولت سانو ہے ابو حنیفہ اور مالک نو حاصل رحمہ اللہ، انہوں نے کتاباں ہی نہیں سی لبھیاں، ادو لکھیاں نہیں سی حدیثاں، ہوں تو بھائی سارے کا علم سڈ کو آ گیا، سانو اجتہاد انہوں نے آسان ہے کہ انہوں نے پھر کوئی لبنی پی سی، ہوں کس طرح تھی آدھے جی اتحاد کا دروازہ بند ہے، تحقیق نہ کرو جو پچھلے لکھ رہے، رسالے کا نام ہی ارشاد النقاد تحقیر الاتحاد، اتنے بھی پھر لکھتے ہیں بھی یہاں لوگوں نے کسی نے گل حدوں بدھاتی بھی فرشتہ چاہیے، کئی نے انج ہی آخیا جداں دے آدھے لئی چلو یہ نہیں گلاں ٹھیک، اصلی بات جڑی فرما اینی ہے کہ تھی اس آدمی کے اندر دیکھو اس آدمی کا حافظہ ٹھیک ہے سچ، تو امام مالک دوجیا نے ایسے بندیاں تو روایتاں کیتیاں، داؤد ابن حسین سور بھی جڑے قدریہ فرقے دے، کوئی کسی فرقے دا تو جدو پوچھا بھی تسی انہاں تو روایتاں کردے انہاں دے عقیدے خراب سی، وہ بدعتی فرقے تو سی، قالوا كانوا لا يخروا من السماء اسرا اليهم
من ان یکذب. اور کہنے لگے بھائی وہ یہو جہے نیک بندے سی جو آسمان تو ڈگ جانا تھلے منظور کرتے سی, جھوٹ نہیں سی بولتے. وہ قدریے سی تو انہوں کا عقیدہ انہوں نے سمجھ آئی کہ یہ کوئی مسئلہ ٹھیک ہے, وہ انہوں نے رہن دیو. اسی انہوں نے پایا کہ جھوٹ بولنے کی بجائے آسمان تو گر کے مر جانا یہ سچیاں کی اسی ہنسا کر دیے. اس تو کی گل نچوڑ نکلی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کذب ثابت ہو جاتا نا کہ انہوں نے حضور کا نام لے کے جھوٹھی حدیث, پھر باقی اسی مجرم تھی. کیوں بخاری مسلم تو نہیں حدیث لے نہیں, یہ گناہ نہیں ہویا. باقی جڑے وہ سب سرے صحیح, وہ کوئی شک نہیں, وہ صفائی دین کی لوڑ نہیں, مگر وہ حدیث نو نقصان نہیں پہنچا سکتا. حدیث نو نقصان پہنچتا, حافظہ خراب ہو گیا کسی آدمی کا, یا وہ اس بارے سچ نہیں بولتا. یہ 13 سدے امام نے سارے آخیا کہ باقی قاعدے قانون نہ بناؤ, یہو جی کوئی گلا نہیں, نہ فرقہ ویکو نہ ہور مسئلے مسائل بھی. وہ قرآن نو مخلوق آتا سی دوجا نہیں, یہ ایویں مولیاں دی روڑے آ لبو اینی گل بھی آدمی سچا ہو اور وہ حافظہ بالکل. اے انہیں امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نیل راتا یہ گردیاں گلاں, ورنہ پرویزی بھی اور جن منکرین حدیث ہے یہ میرے بھائی رفیق اتنے ہونے. میں انہوں نے 3 کاغذ مینوں ایک شخص نے دیتے, اخبار جندا نا رفیع اللہ صاحب ہوں عید الفطر سے عید الاضحیٰ سے لکھتا, فطرانے سے لکھتا, شوشے چھڈ دے انگریزی اخبار مضمون دے رہے بنائی جی ایویں مولوی نے بنائی پرانی کتاب. دیکھو قربانی حضور نے ساری عمر سے ایک باری دیتی ہے, یہ فطرانہ کوئی شے نہیں ہے, اب دعوت کرو لوگ بہن عید تے کھان. شوشے میں اتنے نشان کیتا بالکل جھوٹے لوگ. انہوں نے موقع ملیا, یہ آدھے جی آزادی اظہار کا زمانہ, کوئی پوچھنے والا نہیں. باغ دا مالی یعنی چاڑ چنکار اگتا ہوں جا جی چاہتا بکی جانا, کوئی پھڑے تو پتا لگتا وہ. خیر وہ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے. ہوں حدیث بیان کی ہے بسر بن ارتاد, یہ بھی صحابی ہے کہ ایک آدمی نے چوری کردیا پایا, موقع جنگ کا, جنگ چوری کی کہ کوڑے مارے, بسر نے انہوں ہاتھ نہیں وڈے اور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو منع کیا کہ جنگ دے دوران اگر چوری بھی کرے تو ہاتھ نہیں کٹنا, اور کوئی سزا دے دیو, چوری نہیں کٹنا نہیں ہے. قرآن پاک دا حالانکہ احمد ابو داؤد نسائی لے آیا. تو یہ بسر بن ارتاد حضرت معاویہ تو زیادہ بدنام ہے. انہیں وہ جرم کیتے ہیں جڑے اج تک مسلمان شرمندہ کہ اسلام چ وڑ کے ارسادی ہو کے آ کرنے سے قہر خدا دا کیتا ہے. اور حضرت معاویہ دے قہر تے شاموں ٹر کے یمن تک ان گنت بندہ قتل کیتا, بچے مارے, کسی رحم نہیں. عورتوں بازار کھلو کے ویچیا نے, جڑا جرم کدی نہیں سی مسلمانوں نے. مسلمان بچیاں کی بیعت کی یہ بسر ہو. مگر امام شوکانی لکھ لے کلیے سمجھو پٹ پہ صحابی نو کیا کہ صحابی غلط بھی ہو سکتا, مگر حدیث لینی حدیث نہیں سی چڑھنی. یہ امام شوکانی 145 صفحہ اور نہر اللہ 7ویں تو فرمایا ولو اخبار مشہور, بھائی جو انہیں کیا کو رکیا چکا جرا آدمی تاریخ پڑھتا انہوں پتا یہ بندہ جڑا ہے کہ دل چ رائی ایمان بھی نظر آؤں گا. اور امام یحییٰ ابن معین نے فرمایا لا یحسن الصلاۃ, انہوں نے آخیا انہوں نہ چنگا کیا کرو, لم یکن استقامہ بعد النبی, حضور دی موت تو بعد رائے راست تو ہٹ بالکل مرتد جویں ہو جاتا بندہ ادا نہ ہو. ایسے ایسے ظلم نے کیتے جڑا اندازہ کوئی نہیں. حضرت عباس دے 2 پوتے ماں دے سامنے دبا کیتے, بیچاری دیوانی پاگل ہو کرتوت یہ ہے جی. حدیث آ رہا ہے امام شوکانی فرماؤں ہے ایک ہی مصیبت ہوئی, ایک پاسے حدیثاں لینے ہیں, ایک پاسے آنے ولا بیا آثار قبیحہ کہ یمن دا حاکم بنیا اور وہ کرتوت کیتے جڑے بیان ہی نہیں. اور امام آپ پھر لکھدا ولا یرتاب منصفا الرجل لا صد حدث. ہاں صحابہ دے دفاع دے بنے ہیں تو مینوں کہندے او علم پڑھو, صحابی اگر برا تو برا ہے, مگر انہیں اگر حدیث بیان کی سر متے. ہاں یہ بےجوڑ گل تو فرماؤں دے امام شوکانی ولا یرتاب منصفا ان الرجل لا صد حدث. کوئی بندہ جڑا انصاف نہ کتاباں پڑھے شک نہیں کر سکتا کہ بندہ اس قابل نہیں کہ حدیث جڑی اور روایت کی. وقد قال فی الاسلام افعی اللہ تصدر امن فی قلب مثقال حبۃ من ایمان. میں اتنے تک گیا کری اے 8 جلداں جڑا فتوی اے رضی کڈو نہر الوطار کی امام شوکانی ہے یمن کا چیف جسٹس سی. فرمایا اس بندے نے وہ کام کیتے ہیں جڑے کسے بندے تو جے رائی بھی ایمان دی صادر نہیں, رائی ایمان والا بھی ڈرو گا مگر یہ نہیں کرے. کما تضمنت ذلك کتب التاریخ بہت بڑا جنیاں مرضی کتاباں پڑھو, تہذیب و تہذیب پڑھو گے تو پتہ لگو کہ یہ کہو جا. فثبوت صحت لا يرفع القدان ولا ما هو المذهب الراجح بل اجماع لا يختلف فيه اهل العلم كما حققنا ذلك في غير هذا الموضع. اور میدان کہ جڑے صحابہ نال محبت نے عیب نہیں دساں, بشر نہیں فرشتے عیب
اور دوجے پاسے حدیث نہیں مننی، افراط و تفریط دونوں بیڑا غرق کر رہا ہے. بشر ہے غلطیاں مننیاں، حدیث میں نہیں چھیڑنا. تو امام فرماؤں ثبوت سے صحبتی صحابی ہونا یہ نہیں لسنس دینا لا یرفع القدام کہ برا نہ کیا. اے مسئلہ کوڑوں تھی بنایا بھی صحابی سے برا نہ کہو. رسول اللہ دے زمانے کا لسنس ملے آ گناہ دا بلکہ زیادہ قصوروار ہے کہ نبی دے نال رہ کے تو بندہ نہیں بنیا. الا ما هو المذهب الراجح، صحیح اور پکی گل ہے یہ کہ صحابی بھی مجرم ہے قول دا بل ہوا اجماع آدھے نہیں قول بھی کہیں نہیں اجماع ہے کہ صحابی نو قدا کیا جا سکتا برا کیا جا سکتا. لا یختلف فی اہل العلم یہ چہرے علم دا کوئی اختلاف نہیں. کما حققنا ذلک فی غیر هذا الموضع اس سے علاوہ اسی کئی جگہ تے اس بحث نو ثابت کر چکے ہیں. وحقق العلامہ محمد بن ابراہیم الوزیر فی تنقیح اور اے امام محمد بن ابراہیم بھی انو محقق کر. مگر اگے فرماؤں دے ولیکن اذا کان المناط فی قبول روایہ فوا تحری الصدق وعدم الکذب. مگر جدو حدیث نو مننی پائی یہ کوئی نہیں جو برے کام کردا کریں اوتھے دار و مدار صرف ہے کہ آدمی سچ ہر وقت بول رہے حدیث سے اور جھوٹ نہ بولے. فلا ملازمت بین القدح فی العدالت وعدم قبول روایہ. واہ سونے نہ دیکھن دے آندے ایک پاسے مقبول عدالت ہی ہونا فاسق کبیرہ گناہ کرنے والا دوجے پاسے دی حدیث بھی چلتی رہی. کیونکہ اتنے اتنا ہی چاہیے سی اتنے تسلی کرو بھی نہیں زہر نہیں کھولتا جدو نہیں وہ جھوٹ حدیث بولتا وہ عادل بھی نہیں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے مگر حدیث پاک بھی وہی قبول کی. 145 صفحہ اور 7 ہوں بڑے بڑے امام جو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ یہ کتاب ہے جنوں اج کل سارے ورتے آ سارے حنفی دوست جڑے نا بریلوی حضرات دیوبندی اے ہوں گستاخ رسول دا مسئلہ نا کہ جڑا حضور دی گستاخی قتل کرو یہ بھائی امام ابو حنیفہ دا مذہب نہیں ہو. ہاں اور تقلیدی جڑے نا امام نہیں چھڑنا امام کدو آندا انہاں مارو وہ زندہ عیسائی دن دیہڑے گالاں حضور نوں کرنا نہیں مار سکتے. یہودی کردا نہیں کر رہے تسی جدوں اپنے ملک بسایا سی ادو نہیں سی پتا بھی حضور نوں نبی نہیں منتا اس کو تعریف سننا چاہتا جی جو دل چ انہیں غریب نے کہنا پہلا نہ ملک رہن دے جدو ذمہ بنایا ہے انہوں اپنے ملک کی گرنٹی دیتی ہے کوئی یہ نہیں تھی انہوں قتل کر دے. امام ابو حنیفہ دا مسئلہ اور کئی باری پادری آئے سانو دے دے اسی جا کے پیش کر دیے نہیں حضور دی شان کے بارے میں تھوڑی مدد کیوں کرا مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی مدد کہہ رہے ذمہ چ کوئی آدمی سب رسول سے قتل نہیں ہو سکے. وہ اگے کافر ہے حضور نے جھوٹا آندا برا آندا انہیں خود تعریف کر رہی مگر باقی ساری امتاں باقی سارے امام آدھے کہ واجب القتل. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول کہ جڑے حضور نو گالاں کڈن والی ننگی چلا یہ حوالے دیتے قتل دے رہے 600-700 سوے. ہوں بریلوی عالوی جدو لکھتے نہ بھائی ابن تیمیہ نہ سی بڑے ناراض ہیں دجال سی کذاب سی بڑا گمراہ سی مگر اس مسئلے کو انہیں حضور دی شان دا حق ادا کیا. ہوں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تحقیق امام بھی بغیر تحقیق تو لگ گیا یہ چھان بھی نہیں کی کہ کس دجال نے کری. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت بڑا عیب ہے مگر بس اپنے روا روی 90 سب امام سفیان ثوری کے بھائی عمر بن سعید بھی سکھا اپنے باپ پر روایت کرتے سعید تو بھی سکھا. ابایا کہ ابایا آندا ذکر قتل ابن اشرف اندا معاویہ انہاں کتاباں دیکھو کیویں سپ بڑے دین نوں اڑا کے رکھ دین کتاباں تحقیق کرنا نا بیڑا ہی غرق ہو جائے مگر یہ محنت درکار اللہ کو مدد منگنی پی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے کول ذکر ہوا کعب بن اشرف ذکر ہوا. کعب بن اشرف نوں رسول اللہ نے باقی اس طرح قتل کرایا بے ہر کافر دا منہ کھل جاتا بھی یار عجیب گل بندے کلے انہوں نے دھوکھے نہ جا کے انہوں نے محبت کی گلاں کیتیاں مڑ کے والاں تو پھڑ کے انہوں قتل کرتا دھوکھے. یہ فتق دا معاملہ کہ انہوں آپ نے بغیر جنگ تو بندے بھیج کے بندے بھی وہ دوست سی جنہوں نے وہ اعتماد کر کے اتر آیا انہوں نے پھڑ لیا والاں تو قتل کر. کفار آج تک ٹکتے ہیں جو ذمہ سی حضور نے انہوں نے وعدہ کیتا سی دھوکھے نہ مردا تک آپ نے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے کول بھی وہ گل چلی کہ کعب بن اشرف قتل فقال ابن یمین کانا قتل قدر. تو یہودی عالم ایک بیٹھا سے انہیں آخیا کعب دا قتل جڑا ہے قدر ہے یہ تواڈے پیغمبر نے وعدہ خلافی کی ہے غداری بالکل ہے توڑیا مجرم ہے تواڈا نبی. حضرت معاویہ نہیں ٹوکیا. فقال محمد بن مسلمہ تو حضرت محمد بن مسلمہ صحابی دوسرے بیٹھے سے تو کہیں گے یا معاویہ ایغدر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم لا تنکر
اور تیری کچہری تو ایسے مسلمانوں دا حاکم ہے تے حضور دی امت دا خلیفہ بنیا اللہ دے نبی نو سامنے گال کڈن دیا کہ وہ غدار سی انہوں نے وعدہ خلافی کی تو ٹوکدا نہیں واللہ لا ذلنی ویاک سچو بیت نبت ایسا یہ رسول نے کہا بڑا وڈا صحابی سلام کہ آج تو بعد اللہ کی قسم میں اور تو ایک چھت تھلے کٹھے نہیں آؤں میں نہیں تیرے کو آؤں تو کوئی تیرا اسلام رسول اللہ غدار کہہ رہا اور تو ٹوکلا نہیں ورا یخلو لی دمو ھذا الا قتل تو امام ایدر ہی لایا کہ مینوں جدوں ہی موقع ملیا میں ایسے ابن یمین قتل کر یہ اس صحابی کہ اپنا ایک فائدہ اٹھایا مگر آ گل جڑی کہ واقعی اگر حضرت معاویہ کا یہ کردار سی جو دے سامنے رسول اللہ نو گالاں پیندیاں سی اور چپ کر رہندا سی تے پھر اس صحابی نے ٹھیک کیا بھی میں نہیں چرنا کٹھے ہونا پھر یہ یار مسلمانوں کیا کرنا ہے کہ حضور کا دشمن ہوا کہ جن سے گم سامنے حضور نے ایسا کیا جائے کچھ نہیں شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ یہ اندر کون ہے بھائی جھوٹا آخری جھوٹا اب آیا جڑا ہے مدد بے دین ہے قبضات ہے یہ جڑا آخری بندہ نا جڑا آندا ہے حضرت معاویہ کو یہ بے ایمان بالکل یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تے حاشیہ لکھنا والوں چاہیے سی لکھ دیں کہ گل نہیں صحیح اور میں کئی کتابیں پڑھیا سی یا دو یہ الزام کے طور پیش کر دی معاویہ دا حال ابن تیمیہ لکھدا نہیں ابن ابایا بن ریبی ابایا میں ریبی جڑا نا مراد سمجھو 300 صفحہ اور ایک کتاب لسان المیزان ہے امام ابن حجر دی 7 جلد جھوٹے راوی علیحدہ یہ سمجھو نمبر دا جڑا نا وہ 4193 ہے جتنے آؤں صفحہ جڑا ہے 3 اتنے پھر لاؤں کہ امام وکیلی نے بھی ضعف آج لکھا اور کیا روان و موسیٰ بن طریف کہ ابایا بن ربی اور ادا راوی جڑا کہ موسیٰ بن طریف کلا ہما غالیان مرشدان دونوں بے ایمان حدوں لنگے تے بے دین پکے کافر ہے دونوں اور جھوٹیاں حدیثاں بناؤندے اور اگے لکھا سمیت ہوا معاویہ یقول کان ابایا بن ربی یشرب الدم وحد ایڈا فاسق سی کہ کلا ہی مٹکا شراب دا پی جاندا یہ اس بندے دی کری کہانی ہے اس تو علم حدیث پرویزیاں دی جان نو رو کہ جنہاں نو نہ دی ہوا لگی ہے نہ توفیق ہے پڑھ سکے جدوں دی کہ حدیث نہیں دی بھئی اس علم سے بڑو تے پتہ لگے نا یہ موتیاں دی کہان ہے مگر یہ جڑی خدائی بات ہے یہ نہیں بہویں چلدی چلاوی گل چلدیاں چلاویاں تے جڑے مولوی لگے پھر انہاں گلاں دا کوئی جواب نہیں دے پھر اس بچے نے جنہیں رکھا لکھا گل ٹھیک ہے ایک پاسے تسی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دی غلطیاں دسے جے دوجے پاسے حدیثاں لئی جاندے جے میں معاملہ کلیئر کرتا انشاءاللہ ایک علمی کیس جڑی جڑا دنیا جی سنوں گا وہ ذہن چ حدیث کے بارے وسوسے ختم ہو جان گے کہ ذاتی زندگی کسی دیا غلطیاں تو علیحدہ حدیث پاک چ ہی درکار ہے جو آدمی نے یہ ضرورت نہ کی ہوئے کہ رسول اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولیا ہوئے اور حافظہ وہ درست ہوئے اگر یہاں دونوں معیاراں سے پورا تو حدیث بالکل ٹھیک ہے اور شکر ہے کہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دی حدیثاں دی تائید بھی کر دیتی امام نے کہ انہاں جنیاں بیان کیتیاں جن وہ سارے دوجے ثابت ہو گئیاں اس تو پتہ چل گیا بھی اس بارے چ بالکل کلیئر ہے صاف ہے ستھرا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ رب